تاجر دکاندار جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، 1 نمبر کے پیسے لے کر 2 نمبر کی چیزیں بیچتے ہیں، وہ قرآن کی سورۃ المطففین کی پہلی چند آیات پڑھ لیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ویل للمطففین، ہلاکت ہے، جہنم کا سب سے نچلا گڑھا ہے ان دکانداروں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرمایا الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ ہیں کہ جب وہ لوگوں سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں ناپ تول کے تو پوری چیز وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسروں کو وہ کوئی چیز ناپ کے یہ تول کے دیتے ہیں تو کم چیز دیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا جو ناپ تول میں جو کمی کرے، ناپ تول اس کا صحیح نہیں ہے، اس کے لیے جہنم کا سب سے نیچے والا گڑھا ہے۔ آپ اگر قرآن پاک پڑھیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا۔ اصحاب مدین، ان کے اندر ایک خرابی یہ تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ قرآن بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے منع کیا، فرمایا اے میری قوم ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا ناپ تول کے دیا کرو۔ قوم نہ مانی اور کہا اے شعیب اپنے رب سے کہو نا، جس عذاب سے تم ہمیں رات دن ڈراتے ہو وہ عذاب لے آؤ۔ اللہ کے نبی نے بدعا کی، عرض کی پروردگار رب نفتح علینا، اللہ ہمارے درمیان اور میری قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا اتنی سخت گرمی ہو گئی، اللہ نے جہنم کی گرم ہوا بھیج دی، پوری قوم اپنے شہر کو چھوڑ کے جنگل کی طرف نکل گئی۔ اس آگ سے، گرمی سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ کیا کہ ان کے اوپر خوشگوار بادل بھیج دیا، ٹھنڈا بادل بھیجا۔ پوری قوم اس ٹھنڈے بادل کے نیچے جب جمع ہو گئی تو اللہ کے حکم سے اس ٹھنڈے بادل سے آگ برسائی گئی اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ خامی کیا تھی؟ برائی کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ قوم لوط کو دیکھ لو، بچوں سے، چھوٹے بچوں سے بدفعلیاں کرتے تھے، اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، پوری قوم کو تباہ و برباد فرما دیا۔ حضرات محترم، سابقہ اقوام کا اگر ذکر آپ پڑھیں، قرآن بیان کرتا ہے کسی کے اندر ایک برائی، کسی کے اندر دوسری برائی، اللہ نے پوری قوموں کو تباہ و برباد فرما دیا۔ آج وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، جو برائیاں سابق اقوام میں تھیں ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا، آج وہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ تو حضور کا صدقہ ہے نا، یہ حضور کی برکت ہے، چونکہ ہمارا تعلق حضور کے ساتھ ہے، ہم حضور کی امت ہیں، اور حضور کی دعا تھی یا اللہ میری امت کو بیک وقت تباہ نہیں فرمانا، ورنہ ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہیں ہم 1 سیکنڈ بھی زندہ رہ سکیں۔ تو ذات محترم، حلال و حرام کا فرق کرنا بہت ضروری ہے، حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جب تک بندہ حرام سے نہ بچے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی، حج بھی قبول نہیں ہوتا، روزے بھی قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے آج ہم پوری قوم کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کھانا پینا کیسا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے پہلے صحابی خلیفہ ہیں، آپ کو ایک غلام نے دودھ کا شربت پلایا، آپ نے شربت پی لیا، اور شربت پینے کے بعد کس نے بتایا حضور اس شربت کا ذریعہ حلال کا نہیں تھا، تو آپ نے انگلیاں ڈالیں اپنے منہ میں اور آپ نے قے فرما دی۔ قے اتنی سخت تھی کہ آپ قریب الموت ہو گئے، اتنی سخت وہ قے تھی، پھر بھی اللہ کا اتنا خوف تھا، دعا کی یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں اس حرام دودھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ جتنا میرے بس میں تھا میں نے اس دودھ کو باہر پھینک دیا، اب بھی اگر اس کی کچھ ذرات میرے پیٹ میں باقی ہیں اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یہ ہے تقوی۔ سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں اسی طرح کا واقعہ ہے کہ کسی
لوگوں نے آپ کو دودھ ایسا پیش کیا، وہ آپ نے پی لیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کا ذریعہ حلال کا نہیں تھا، تو آپ نے بھی اپنے منہ میں انگلی ڈال کے کیف فرما دی۔ یہ تھا تقویٰ۔ آج ہم دیکھیں جناب، کوئی فرق نہیں، بس پیسہ ملنا چاہیے، حرام کا ہے، سود کا ہے، رشوت کا ہے، دھوکے کا ہے، ملاوٹ کا ہے، بس پیسہ ملنا چاہیے، اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو آج بھی اگر ہم رزق حلال کو کمانے والے بن جائیں، انشاءاللہ اللہ ہماری ساری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اللہ ہمیں رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا